السلام علیکم ناظرین، سیاسی ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیل نے مقاصد حاصل کر لیے، اب غزہ جنگ ختم کرنے کا وقت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن کا بیان، حماس پر بھی جنگ روک دینے کے لیے دیا زور۔ اسرائیل کی حمایت میں گالا کے انعقاد پر پیرس میں مظاہرے پھوٹ پڑے، اسرائیلی وزیر خزانہ کو دورہ فرانس کرنا پڑا ملتوی۔ لبنان میں اسرائیلی زمینی آپریشن کو مزید وسعت، کئی دیہاتوں میں زمینی کارروائی جاری، 78 افراد شہید۔ جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں خوشگوار ملاقات، جنوری سال 2025 میں اقتدار کی پرامن منتقلی کے عزم کا اظہار۔ اتحادیوں کے لیے حیران کن مناظر، ٹرمپ کا اعلیٰ عہدوں کے لیے کم اہلیت رکھنے والے وفاداروں کا چناؤ۔ اور وزیراعظم نریندر مودی 16 تا 21 نومبر نائجیریا، برازیل اور گیانا کا کریں گے دورہ، برازیل میں G20 چوٹی کانفرنس میں کریں گے شرکت۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، اس لیے اب جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جاری جنگ کو ختم کرنے کی طرف بڑھے۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ جنگ کو ختم کرنا ہی غزہ کی سویلین آبادی کو ہنگامی بنیادوں پر درکار امداد کی فراہمی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ لمبے عرصے اور حقیقی طور پر جنگ میں وقفہ کیا جائے تاکہ اس تنازع سے متاثر ہونے والی آبادی تک بنیادی اور فوری امداد پہنچائی جا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انسانی امداد کی فراہمی کی سہولت کاری کرے۔ انہوں نے غزہ کے انسانی بحران کو حل کرنے کے لیے مسلسل اور متواتر کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ حماس پر مزید پریشر ڈالے تاکہ دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ میں لمبا اور حقیقی وقفہ کیا جا سکے۔ اور وہیں لبنان میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے لبنان میں زمینی کارروائیوں کا دائرہ مزید وسیع کر دیا ہے۔ لبنان میں زمینی کارروائی کے دوسرے مرحلے میں جانے کے لیے اسرائیل سے سیاسی منظوری حاصل کی گئی تھی۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ اسرائیلی قیادت نے جنوبی لبنان کے اضافی دیہات کو شامل کرنے کے لیے زمینی کارروائی کو مزید گہرا کرنے کا فیصلہ کیا۔ زمینی کارروائی کو مزید گہرا کرنا سیاسی دباؤ کے دائرے میں آتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 23 ستمبر سے اسرائیلی جنگی طیاروں نے حملوں کا ایک وسیع سلسلہ شروع کیا جو آج بھی جاری ہے، جس میں جنوبی لبنان کے کئی علاقوں، مشرقی لبنان میں بقاء، دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافات ماؤنٹ لبنان کو نشانہ بنایا گیا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں انتہائی دائیں بازو کی شخصیات کی جانب سے اسرائیل کی حمایت میں منعقدہ متنازعہ گالا کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے۔ تقریب کا مقصد اسرائیلی فوج کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا تھا، جس میں اسرائیلی وزیر خزانہ کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ یہ مظاہرے فرانس کے نیشنل اسٹیڈیم میں ایک فٹ بال میچ کے موقع پر اسرائیل کی قومی ٹیم کے خلاف شروع ہوئے۔ آج فرانس اور اسرائیل کی ٹیمیں نیشنز لیگ کے میچ کے لیے فرانس کے نیشنل اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ اس تقریب پر کئی دنوں سے تنقید کی جا رہی تھی، جس کے بعد اسرائیلی وزیر خزانہ کے دفتر نے تصدیق کی ہے کہ وہ اس میں شرکت کے لیے پیرس کا دورہ نہیں کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں انتہائی خوشگوار ماحول میں ملاقات کی، جو تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکریٹری کے مطابق بہت ہی دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نومنتخب صدر ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہا، جو اقتدار کی پرامن منتقلی کا روایتی حصہ ہے۔ 4 سال قبل الیکشن ہارنے کے بعد ٹرمپ نے خود اس رسمی ملاقات سے انکار کر دیا تھا۔ نومنتخب صدر ٹرمپ گزشتہ ہفتے کے انتخابات میں کامیابی کے بعد سبکدوش ہو جانے والے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے لیے 4 برسوں میں پہلی بار وائٹ ہاؤس پہنچے۔ بائیڈن نے ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس کے روایتی دورے کے لیے دعوت دی تھی۔ صدر بائیڈن نے ٹرمپ کا خیر مقدم کیا اور کہا، ویلکم بیک ڈونالڈ، مبارک ہو۔ اوول آفس میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کیا۔ اس موقع پر امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جواب میں بائیڈن کا شکریہ ادا کیا اور کہا،
سیاست ایک مشکل چیز ہے. یہ بہت سے معاملات میں اچھی دنیا نہیں ہے، لیکن آج یہ ایک اچھی دنیا ہے اور میں اقتدار کی اتنی خوشگوار منتقلی کو سراہتا ہوں. یہ دوستانہ ملاقات مختلف پالیسیوں پر گہرے عدم اتفاق کے باوجود اقتدار کی پرامن منتقلی کا مظہر ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق طویل عرصے سے سیاسی حریف رہ چکے دونوں رہنماؤں نے اوول آفس میں روشن آتش داں کے سامنے بیٹھ کر یوکرین اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وائٹ ہاؤس کے مطابق ابتدائی لمحات کے سوا ملاقات پرائیویٹ تھی، جس میں بائیڈن اور ٹرمپ کے ساتھ ان کے چیف آف اسٹاف شامل ہوئے. سابق خاتون اول جو 2017 سے 2021 تک اپنے شوہر کی پہلی مدت صدارت کے دوران وائٹ ہاؤس میں ہی رہتی تھیں، ان کے ہمراہ نہیں آئیں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جب ٹرمپ اپنا منصب سنبھالیں گی تو آیا ان کا دوبارہ وائٹ ہاؤس منتقل ہونے کا ارادہ ہے یا نہیں. وائٹ ہاؤس نے کہا جل بائیڈن نے ٹرمپ کو ان کی اہلیہ میلانیا کے ہاتھ سے لکھا ہوا مبارکبادی کا خط دیا اور کہا ان کی ٹیم اقتدار کی منتقلی میں مدد کے لیے تیار ہے. ٹرمپ آئندہ برس 20 جنوری کو 47 سے صدر کا عہدہ سنبھال لیں گے. بائیڈن اور ٹرمپ برسوں سے ایک دوسرے پر سخت تنقید کرتے چلے آئے ہیں. انتخابی مہم کے دوران بائیڈن نے ٹرمپ کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا تھا، جبکہ ٹرمپ نے بائیڈن کو نااہل کے طور پر پیش کیا تھا. بائیڈن کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقات ایسے وقت ہوئی جو وہ اپنی انتظامیہ ترتیب دینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. امریکہ کے نومنتخب صدر ٹرمپ کی مستقبل کی حکومت کے خد و خال واضح ہیں اور انہوں نے مزید کئی افراد کو آنے والی انتظامیہ کے مختلف عہدوں کے لیے نامزد کرنا شروع کر دیا ہے. ٹرمپ نے اب تک سیکریٹری دفاع، ہوم لینڈ سیکیورٹی چیف، ڈائریکٹر CIA، ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ افیشینس کے سربراہان، اقوام متحدہ میں امریکی سفیر، مشیر برائے نیشنل سیکیورٹی اور اسرائیل کے لیے امریکہ کے سفیر سمیت دیگر عہدوں پر نامزدگیوں کا اعلان کر دیا ہے. بیورو رپورٹ، سیاست TV. امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتہائی کم تجربہ رکھنے والے وفادار حامیوں کو کابینہ میں اہم عہدوں کے لیے نامزد کیا ہے، جس نے نہ صرف چند اتحادیوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے بلکہ اس اقدام سے ٹرمپ نے یہ بھی وعدے کر دیا ہے کہ وہ امریکی اداروں کو نئے انداز میں ڈھالنے پر سنجیدہ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو 42 سالہ رکن کانگریس میٹ گیٹس کو اٹارجی جنرل کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا. ایک حیران کن اقدام تصور کیا جا رہا ہے. سابق اٹارنی میٹ گیٹس محکمہ انصاف میں اور بطور پروسیکیوٹر کام کرنے کا تجربہ نہیں رکھتے، بلکہ محکمہ انصاف کی جانب سے انہیں جنسی مقاصد کے لیے اسمگلنگ کے الزامات پر تفتیش کا سامنا کرنا ہے. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عبوری ٹیم نے امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کے افسران کو برطرف کرنا شروع کر دیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جن افسران کو برطرف کیا گیا ان میں ممکنہ طور پر جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی شامل ہو سکتے ہیں، جن میں چیئرمین اور وائس چیئرمین، جوائنٹ چیف آف اسٹاف، بری، بحری اور فضائی افواج سمیت نیشنل گارڈز کے سربراہ بھی شامل ہیں. وہیں دوسری جانب ٹرمپ نے تلسی گبارڈ کو نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے طور پر تعینات کرنے کا اعلان کیا. قابل ذکر بات یہ ہے کہ تلسی گبارڈ پہلی امریکی ہندو قانون ساز ہیں جنہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کی جاسوسی سربراہ کے طور پر نامزد کیا. ٹرمپ نے اپنی 2024 انتظامیہ کے لیے دیگر اہم تقرریوں کا اعلان کیا ہے، جس میں ایلون مسک جیسے بڑے نام بھی شامل ہیں. وزیراعظم نریندر مودی 16 تا 21 نومبر نائجیریا، برازیل اور گیانا کا دورہ کریں گے، جہاں وہ 18 تا 19 نومبر کو ریو ڈی جنیرو میں G20 چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے. سیکریٹری خارجہ وکرم مسری نے ایک پریس کانفرنس میں کہا وزیراعظم نریندر مودی ہفتہ 3 ممالک برازیل، نائجیریا اور گیانا کے دورے پر جائیں گے. Embarking on a three-nation visit on Saturday, the 16th of November. He'll go to Nigeria, to Brazil, and to Guyana. As Radhir has mentioned, my colleagues will brief you on the visits to Nigeria and Guyana. Let me just say a few words about the visit to Brazil. The visit to Brazil is for the 19th G20 summit that's being held on the 18th and 19th of November. This is the Prime Minister's third official visit to Brazil. He has visited there earlier in 2014 and then subsequently in 2019.
both occasions were for the BRICS summits that were being hosted by Brazil in those years. This particular G20 summit is also going to be a very special summit because it will be the first time that the African Union will take its place in the G20 grouping as a member. You would all recall that it was at the New Delhi summit last year that the African Union was inducted as a full member of the G20. Apart from the G20 member countries, Brazil has also invited 18 guest countries, 5 each from Africa, Latin America and Asia, and 3 countries from Europe. There are also 15 international organizations that will be attending the summit. For India, this summit will be particularly important as we look to continuity of our priorities from the New Delhi summit, where a number of issues of interest, especially to emerging markets and developing economies, were also discussed. You're also aware that the G20 has emerged as the primary forum. اور وہیں برازیل کے سپریم کورٹ کے قریب 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور واقعے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ برازیلیا میں وفاقی سپریم کورٹ کے قریب ایک میدان میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور سپریم کورٹ میں موجود افراد کو حفاظتی اقدامات کے تحت نکال لیا گیا ہے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق دھماکوں میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ کثیر تعداد میں پولیس اور فائر بریگیڈ ٹیمیں علاقے میں بھیج دی گئی ہے۔ وفاقی علاقے کی سول پولیس نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیل نے مقاصد حاصل کر لیے، اب غزہ جنگ ختم کرنے کا وقت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن کا بیان، حماس پر بھی جنگ روک دینے کے لیے دیا زور۔ اسرائیل کی حمایت میں گالا کے انعقاد پر پیرس میں مظاہرے پھوٹ پڑے، اسرائیلی وزیر خزانہ کو دورہ فرانس کرنا پڑا ملتوی۔ لبنان میں اسرائیلی زمینی آپریشن کو مزید وسعت، کئی دیہاتوں میں زمینی کارروائی جاری، 78 افراد شہید۔ جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں خوشگوار ملاقات، جنوری سال 2025 میں اقتدار کی پرامن منتقلی کے عزم کا اظہار۔ اتحادیوں کے لیے حیران کن مناظر، ٹرمپ کا اعلیٰ عہدوں کے لیے کم اہلیت رکھنے والے وفاداروں کا چناؤ۔ اور وزیراعظم نریندر مودی 16 تا 21 نومبر نائجیریا، برازیل اور گیانا کا کریں گے دورہ، برازیل میں G20 چوٹی کانفرنس میں کریں گے شرکت۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔